وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم دے چکے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی بڑا مرتبہ. حضرت داؤد پیغمبر کو ہم نے بزرگی دی تھی، اور ہم نے اعلان کیا یا جبالو، اے پہاڑو، اوبی معہ والطیر، ثنا کرو ان کے ساتھ اور پرندو تم بھی. چنانچہ داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ حضرت جب زبور خاص لحن میں پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ پڑھتے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کیا تھا ان کے لیے لوہا. حضرت ہاتھ میں لوہا لے لیتے تھے بغیر گرم کیے یا مشین سے دبائے، خود بخود موم کی طرح نرم. آپ اسے موڑ دیتے تھے، کھڑیاں بناتے تھے. اَنِعْمَلْ سَابِغَاتِ، کہ بنائیے بڑی بڑی قمیصیں. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور کھلے رکھے کڑیاں، بڑی بڑی کڑیاں لگاتے، کڑی در کڑی، کڑی در کڑی، اس سے قمیص بنتی جنگی زرہ. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک. اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. یہ تو حضرت داؤد کا معجزہ ہوا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع کی گئی. غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح کے وقت چلتے تھے 1 مہینے کی مسافت طے کر کے. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کو چلتے تھے 1 مہینے کی مسافت طے کر کے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ حضرت ہوا پر سوار ہوتے تھے، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. آئی سمجھ. اور دور و دراز کی مسافتیں اللہ نے آپ کے لیے آسان فرمائی تھی. امام حسن بصری نے کہا ہے کہ حضرت دمشق سے روانہ ہوتے تھے، استخر میں دوپہر کو رہتے تھے، وہاں ناشتہ کر لیتے تھے، اور پھر استخر سے کابل جاتے تھے، ظہر سے عصر تک وہاں رہتے تھے، پھر بیت المقدس آتے اور رات کو نماز بیت اللہ میں پڑھ لیتے تھے. تفسیر ابن کثیر. اور حضرت سلیمان کے تابع کی ہم نے ہوا. صبح کے وقت وہ 1 مہینے کی مسافت طے کرتے. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کو 1 مہینے کی مسافت. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور نکالا تھا ان کے لیے ہم نے چشمہ تانبے کا. تانبا بہت قیمتی چیز ہے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات میں سے بعض عمل کرتے تھے حضرت کے سامنے. بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے. اور جنات پابند تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، جو ٹیڑھا چلے ان میں، عَنْ أَمْرِنَا، ہمارے فیصلے کے بعد، نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، چکا دیں گے اس کو جلانے والا عذاب. اللہ تعالیٰ نے جنات کو کہا تھا کہ اگر سلیمان کی بات نہ مانی جائے تو تمہیں اس طرح کی سزائیں ملے گی. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ، بناتے تھے حضرت کے لیے جو وہ چاہتے، بڑے بڑے محراب. وَتَمَاثِيلَ، اور بڑے بڑے قالب. وَجِفَانٍ، اور لگن کل جواب جیسے حوض ہو. وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور دیگ بھاری بر. ہانڈیاں نہ اٹھائی جانے والے، دیگ بھاری بر. بڑے بڑے دیگ. اکبر بادشاہ نے جب چتوڑ گڑھ فتح کیا تو وہاں کے لوگوں نے ان کو ایک دیگ بنا کے دی، اور اس میں مرچ، مسالے، پانی اور گھی کے علاوہ 500 من چاول ایک ٹائم کے پکتے تھے. اس کا نام تھا دیگ خرد. وہ چھوٹا دیگ تھا. اور فتح جنگ کے فتح کرنے کے بعد اکبر بادشاہ کو ایک دیگ بنا کے دیا گیا. اس میں دیگر مسالہ جات کے علاوہ 1000 من چاول ڈلتے تھے. اور دیگ بھاری بر، بڑے بڑے دیگ. سرحد میں 16 کلو چاول ڈلتے ہیں.
یہاں 10 کلو ڈالتے ہیں، چھوٹے دیں گے. افغانیان وڑے ہونے پتیلی اور دیج کی تب دیکھ ہوئی. جب افغانی ماتا تا میں روڑے کڑی بیگا تو وہ دیکھ رہا ہوں ماشاء دیرش کا خان جمع کر میں دیکھ براڑی جوئی خرو اور دیر وقت دیر شو افغانی رانو لو التے ہو مولانا مصباح الدین سے وقت مایا لگا افغانی رانو لو یا خود در آگا رہے میں اگچی دیکھ رہا ہوں ویو دیش کی ریج روڑی دی دم رہوانے میں دیکھ خورا شوئے رالو میں دا دیکھ کم نوی دا منگ دیکھ بولو میں ستا خودے دیکھ رکا دا خود دیچ کڑے آئی زمان اصطلاحات و دیر لئے فرق دے گا. اعملو آل داؤد شکرا کیجئے اے داؤد کے گھرانے شکر وقلیل من عبادی شکور اور کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو والدہ نے نصیحت کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ اے میرے بیٹے لا تکثر النوم باللیل بہت زیادہ سونا نہیں فإن کثرت النوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ زیادہ سونے والا آدمی قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوگا. کتنے سونے والے آج بھاگے ہیں دیکھو سونے و چاندی والے. اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام نے وصیت کی کہ مکان جلدی جلدی نہ بدلنا بے عزت ہو جاؤ گے اور بازار سے روٹی نہ کھانا فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے. بعض لوگ ایسے کہ وہ بازار پہ بہت خوش ہوتے ہیں ایسا لگتے ہے کہ بازار میں پیدا ہوئے نہیں گھر کی چھوٹا سا ٹکڑا رات کا بچا ہوا سالن وہ تریاق ہے دونوں جہانوں کی خوشی ہے. بازار کے مرغ اور بریان کی ضرورت نہیں. میں تو کہتا ہوں دعوت کس کو کہتے ہیں؟ دعوت بہت بڑے کھانے کو نہیں کہتے. دعوت اس کو نہیں کہتے کہ بہت لمبا دسترخوان ہو. دعوت اس کو کہتے ہیں کہ گھر میں چپاتیاں بنے اہل خانہ روٹیاں لگائے اور کچھ شوربہ اور دال ساگ بنائے. یہ دعوت ہے. مرغ بریان کھاتے ہیں یہ تو بازاری لوگوں کے طریقے. فلما قضینا علیہ الموت جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان کی موت کا. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا رہے تھے اور جنات لگے ہوئے تھے بڑے بڑے پہاڑ تراش کے پتھر لا کے رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع بھیجی کہ آپ کا وقت پورا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا خدایا مسجد کا کام باقی ہے اور میرے بعد تو کسی کے کنٹرول میں جنات نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا بے فکر رہو جدھر آپ بیٹھے ہیں اس جگہ چبوترا شیشے کا بنواؤ. لاٹھی دے. اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے لاٹھی پر ایسا سہارا کیا جیسے کام کرنے والے کام دیکھتے دیکھتے پھر اس پر سہارا بھی کر لو. مفسرین نے اس طرح لکھا ہے کہ لاٹھی کا اوپر کا حصہ تھوڑی کے نیچے دے دیا تھا اور دیکھ رہے تھے تو جنات خوب دوڑ رہے تھے. سب نے کہا بھائی حضرت جا ہی نہیں رہے اور کام بہت زیادہ تھا. تو اہل خانہ نے بھی کہا منتظم آدمی کبھی گھر ہوتا ہے کبھی باہر. حضرت سلیمان کا اس حال میں انتقال ہو گیا روح قبض ہو گئی. نہ اہل خانہ کو پتہ چلا اور نہ مزدوروں کو نہ وزیر و سفیروں کو. سب لگے ہوئے دوڑ رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی روح مبارک نکلی ہے اور اس طریقے سے ان کو دیکھو. ما دلہم علی موتہ نہیں بتائے لوگوں کو ان کی موت کے بارے میں الا دابۃ الارض مگر زمینی کیڑے نے. لاٹھی کا جو نچلا حصہ زمین میں تھا وہاں کیڑا لگ گیا تو پتہ چلا کہ بزرگان دین کے تبرکات میں بھی کیڑے لگ سکتے ہیں. تاکل من سعتہ جو کھانے لگی حضرت کی لاٹھی کو. فلما خر جب نیچے گر گئے حضرت نے تو لاٹھی کے اوپر سہارا کیا تھا اچانک نیچے چلے گئے. توبہ. تبینت الجن واضح ہوا جنات کو اللہ کانوا یعلمون الغیب اگر یہ جانتے غیب ما لبثوا فی العذاب المہین
نہ رہتے عذاب رسوا کن میں۔ جنات کو جو پتہ چلا کہ حضرت فوت ہو گئے، ادھر بھاگے، تغاریاں ٹین وین پھینک کے، چلو کوئی کام وام نہیں کرنا، ہو گیا۔ کیونکہ وہ تو سلیمان علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اور 1 سال میں مسجد مکمل ہو گئی، کام پورا ہو چکا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ موت کسی کی ٹلتی نہیں، کس لطیف تدبیر سے اللہ نے کام کرایا، لیکن حضرت کی زندگی کا 1 دن نہیں بڑھایا۔ اگر 2 سال اور ہی بڑھاتے تو کیا فرق پڑتا، لیکن اللہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے۔ اب جو لوگ حیات کرتے ہیں نا، ان کو بھی ان آیات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ اللہ تو موت بھی بیان فرماتے ہیں، صرف حیات نہیں۔ صرف الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، اس خبر واحد کی وجہ سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ حیاتی اور مماتی دونوں میں تجاوز پایا جاتا ہے، اوساط درجے کا اعتدال ہونا چاہیے۔